तो नावल साइयाँ केस नंबर 24 रेटर बिस्मा भट्टी। सब ठीक है डॉक्टर साहबा, माहम ने डॉक्टर से पूछा जो भी फरहीन शाह का चेकअप करके हटी थी। काफ़ी स्ट्रेस ले गई हैं, मेडिसिन मैं दे रही हूँ, इंजेक्शन मैं लगा चुकी हूँ, उसका भरपूर ख्याल रखें क्योंकि जिस तरह उनके जहन पर असर पड़ा है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो अल्लाह ना करे ज़्यादा मसला हो सकता है। डॉक्टर ने संजीदगी से माहम को देखते कहा, भी जान क्या हुआ? तभी कैफ कमरे में तेजी से दाखिल होता परेशानी से फरहीन शाह की तरफ बढ़ा। बस भाई, सर में दर्द था उनके, काफ़ी बस उसी से चक्कर आ गया था। माहम ने फ़ौरन से बात संभाली थी। वो इरम वाला किस्सा छेड़कर शाह हवेली में परेशानी नहीं फैलाना चाहती थी। सुहेला, ज़ोबिया और फजीलत भी अब उनके कमरे में मौजूद थी। कुछ देर पहले ही वो फरीद शाह के साथ वापस आई थी और फरहीन की तबीयत का सुनकर यहीं आ गई। कैसे सर में दर्द हो गया इतना? कोई टेंशन वाली बात थी? कैफ ने माहम को देखा जिसका चेहरा सपाट था। नहीं, बस सर में शदीद दर्द थी। हो जाता है, होता है कभी कभी, आप फिक्र ना करें। और डॉक्टर साहबा को छोड़ें उनके क्लिनिक पर। माम ने कैफ का ध्यान डॉक्टर की तरफ दिलाया ताकि वो जा सके। कैफ ने सर हिलाकर डॉक्टर को बाहर की तरफ इशारा किया। झमर दरवाजे पर खड़ी थी। सब ठीक है ना? उसके पास पहुंचते आहिस्ता से जमर से पूछा। फिक्र ना करें, सब ठीक है। जमर ने कैफ का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाव दिया ताकि वो रिलैक्स हो जाए, और वो जमर की बात से रिलैक्स हो भी गया था। फिर डॉक्टर के पीछे चला गया। कोई आया था क्या? सुहेला ने संजीदगी से पूछा। इरम नाम की औरत आई थी आज, मलिया ने सुहेला को देखते कहा। सुहेला और ज़ोबिया ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा। फजीलत के चेहरे के तासुरात भी ऐसे ही थे। इरम आई थी, लाला भी थे क्या साथ? सुहेला ने तजस्सुस से तीनों लड़कियों को देखते पूछा, जो ना समझी से अब सुहेला को देख रहे थे। लाला कौन? माहम ने पूछा। सुहेला का रिएक्शन फरहीन जैसा ही था कुछ, मतलब उसके साथ कोई मर्द था। सुहेला ने अपने धड़कते दिल से पूछा। उसे लग रहा था कि फरहीन ने शायद सबकत गिन को देखा होगा, तभी ये हालत हुई है। वो अकेली थी, लेकिन ये क्या कहानी है मम्मी जान? वो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसने हम सबको अपने जगह लर्जा दिया था। ये सबकत गिन कौन है? और वो आगा जान को अजीब निगाहों से क्यों देख रही थी? क्या ताल्लुक है उसका आप सब से? वो बीजान को क्यों बातें सुना रही थी? और वो कह रही थी कि अनाबिया उनके बेटे के निकाह में है। मुझे बताया कि कहानी क्या है उन सब के पीछे। महम मुसलसल सवाल पर सवाल कर रही थी। ये सब सवाल मलिया और जमर के दिमाग में भी उभर रहे थे। तीनों की नज़रें सुहेला, ज़ोबिया और फजीलत पर टिकी थी, जिनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ रहा था। मम्मी जान बताए ना? महम सुहेला के पास आते बोली। अनाबिया मेरी अन्नो उसके बेटे के निकाह में है। मेरे लाला का बेटा भी है। सुहेला कोई समझ नहीं रहा था कि वो खुश हो या रोए। इतने सालों बाद उसके भाई की तरफ से इनाम आई थी। अब उसे इल्म हुआ था कि उसके लाला का बेटा भी है और उसी के साथ अनाबिया का निकाह हुआ। लेकिन अनाबिया उन तक कैसे पहुंची? सोचिए, इस वक्त सुहेला के दिमाग में चल रही थी। ये सब बातें तुम्हारी बेजान बताएंगी, लेकिन उनकी सेहतयाबी से पहले शाह हवेली में इरम का जिक्र ना हो। ज़ोबिया ने सुहेला के गिर्द बाजू फैलाते साहब को देखते कहा, सुहेला रिलैक्स रखो, हमारी अन्नो अच्छे हाथों में है। ज़ोबिया ने मुस्कुराकर सुहेला से कहा तो वो खुशी से ज़ोबी के गले लग गई। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी। उस वक्त शाम के साए हर सू फैले थे। वो सारा दिन आज डेरे पर रहा था। 100 काम थे जो यूसुफ शाह के साथ उसे निपटाने पड़े। हवेली में कदम रखा तो उसे हर सू ही खामोशी महसूस हुई। इतनी खनक उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। शायद इस वक्त महम की टांगों को सुकून ना होने के बायस वो उसे इधर उधर घूमता दिखता था, लेकिन वो भी नहीं थी। तो उसे ऐसे लगा जैसे शाह हवेली का लॉन्च उसकी मुस्कुराहट से ही खिलता था। जो बहरान है अब अपनी सोच पर
سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف اوپر بڑھا، یقیناً اس کی بیوی کمرے میں ہی موجود ہوگی جو اسے نیچے نظر نہیں آئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کیس اور ویلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ ماتھے پر شدید بال پڑ چکے تھے۔ اسے شدت سے مہم اپنے سامنے چاہیے تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کیوں، بس اسے سامنے چاہیے تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ سارا دن کھپتا حویلی شام کو لوٹ آئے اور اس کی بیگم صاحبہ کو اس کے آنے تک کی خبر نہیں، اور جنے کہاں چھپ کر بیٹھی ہے۔ اتنی بری عادت کسی کی نہیں ہونی چاہیے جتنی بری عادت احسان شاہ کو مہم احسان شاہ کی پڑ گئی تھی۔ کمرے میں ادھورا پن محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بچتا ہی نہیں۔ اس کے منظور نظر جو کمرے میں نہیں تھی، تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تاکہ اسے ڈھونڈ سکے۔ متھے کے بلوں کے ساتھ وہ سیڑھیاں اترتا، اسے مہمان خانے سے باتوں کی آوازیں آئیں۔ اس کے قدم تھمے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ یہیں تشریف رکھے ہوں گی۔ گردن موڑ کر قہر برساتے نگاہوں سے دروازے کو گھورا جو نیم وا تھا۔ سخت قدم بڑھاتا دروازے کی طرف بڑھا اور قریب جانے پر اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محترمہ اندر ہی ہیں، کیونکہ اس کی پٹر زبان جو چال رہی تھی۔ دروازے کا پٹ سختی سے پکڑے لے اپنا اشتعال کم کرنا جتنا مشکل ہوتا ہے، یہ احسان شاہ کو علم ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دونوں کو پیر پر جھکے ہوئے تھے۔ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ احسان نے مہم کو دیکھا جو نیلی پیلی ڈریس میں پھول راگ رہی تھی اور کیسے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ احسان! تبھی مہم اپنی جگہ سے اچھلتی اس کی طرف چیخنے کے انداز میں بھاگی۔ احسان نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور زور سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ احسان تو اپنی جگہ اس کی حرکت پر جیسے جامد ہو گیا تھا، البتہ دل شیر کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی جگہ آیا تھا جہاں ایسے گلے لگنا کامن تھا۔ وہ پوری جان سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک گڈ نیوز دوں؟ چہرہ اوپر کرتے احسان سے پوچھا۔ اس کی چمکتی سفید گلابی رنگت پر احسان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ پہلے جو اشتعال تھا اس کے اندر، وہ اس کے قریب آنے سے جیسے سکون سے سو گیا تھا۔ اتنا پیارا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا جو مام کے نزدیک آنے سے ہوتا تھا۔ سناؤ؟ اس کی کمر پر بازو رکھتے پوچھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر آئی لیٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس وقت وہ اپنی ہائی پونی میں جو کہ اس کے کندھے سے نیچے آ رہی تھی، ایک کیوٹ سی لڑکی لگ رہی تھی۔ کئی آوارہ لٹیں اس کے ماتھے اور گال پر جھوم رہی تھیں۔ وہ لاپرواہ سی لڑکی احسان شاہ کو پاگل کر دینے کے لیے ہی بنی تھی۔ میں نے اپنے ہائی اسکول میں ٹاپ کیا، LLB میں میرا مکمل ہو گیا اور میں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ میرا ٹاپر میں ہے اور پتہ ہے وہاں کے مین بورڈ پر سب سے اوپر میرا نام ہے۔ میں نے ڈینیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، وہ چہکتی ہوئی اسے بتا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے۔ اس کے چہرے سے خوشی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ جہاں احسان اس کی ساری بات مسکرا کر سن رہا تھا کہ ڈینیل کے نام پر لب سکڑے اور ماتھے پر بال آ گئے۔ یہ ڈینیل کون ہے؟ اس کی کمر پر ذرا گرفت سخت کی۔ ہاں، میں نے اتنی بڑی خبر دی اور تم اس بدتمیز ڈینیل کا پوچھ رہے؟ یہ دیکھو نا، میں نے ٹاپ کیا۔ اس کی کالر کو جھٹکا دیتے وہ اس کی طرف اپنی توجہ دلا رہی تھی۔ آئی تھنک میں چلا جاتا ہوں، دل شیر نے تھوڑا عجیب محسوس کرتے کہا تو احسان نے اس کے سامنے ہاتھ کر کے روکا۔ مہم اب بھی اس کے ایک بازو کے حصار میں تھی۔ وی ایکسکیوز یو، یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، سنجیدگی سے دل شیر کو دیکھتے کہا اور اس کا جواب سنے بنا جھک کر مہم کو اپنے بازو میں بھر لیا تو وہ اس اچانک حملے پر جلدی سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر گئی اور آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے دل شیر کو دیکھنے کا بعد باہر کی طرف رخ کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا دل شیر سے خار کھاتا ہے۔ کتنی بری بات ہے، تم مجھے ویسے ساتھ چلنے کا کہہ سکتے تھے۔ اس کے
संजीदा चेहरे पर नजर टिकाते कम, क्यों तुम्हें बुरा लगा ऐसे तुम्हें अपनी बाहों में उठाना? जरा सी गर्दन मोड़कर पूछा। वो अब सीढ़ियां चढ़ रहा था। नहीं है, हाँ मतलब नहीं यार, आई मीन। बाहर कोई देख सकता था। अपने मुंह से सच बोलने की भी उसमें हिम्मत नहीं होती कि हड़बड़ाकर कुछ भी कह दिया। माम कैसे झुक जाए एसाम शाह के सामने कि उसका ये अमल कितना हसीन था। एसाम शाह के होंठों पर मुस्कुराहट की छाप दिखी, फिर मालूम हो गई वो उसकी साइकी जो समझ गया था, जबकि महम से ये पोशीदा न रहस्य का। दरवाज़ा खोला और पाँव से ही उसे बंद किया और उसे दर लाकर खड़ा किया। हाँ बाप बोलो, कौन सी गुड न्यूज़ दे रही थी? उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ऐसे पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगी? उसके सीने पर हाथ रखकर उसके और अपने दरमियान फासला बनाते कहा। आंखें उसकी कुर्बा से कभी झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। तो तुम्हें दूर करके कोई बात सुननी है तो रहने दो, मुझे नहीं सुननी। हाथ बढ़ाकर उसके बंधे बालों को खोल दिया कि वो लहराकर उसके कंधों पर बिखर गए। मुश्किल से उसके बाल कमर तक आ रहे थे। बढ़ा जो रही थी। माँ, हमने उसकी आंखों में अजीब खुमार देखा। वो हल्का सा मुस्कुराता उसके कंधे में सर रखकर उसके बालों में चेहरा दे दिया। आर यू ओके? उसकी गिरफ्त अपने कमर पर सख्त होते देखकर वो बौखला गई। उसकी कुर्बत कितनी जानलेवा थी, कैसे बताती वो एहसाम शाह को? नहीं, तुम ठीक कर दो। उसके बालों में चेहरा दिए खुमार से कहा। एहसाम। उसके गले में खुश्की से होने लग गई थी। दिल तो बुरी तरह से धड़ककर पसलियों में जाकर ड्रम बजा रहा था। काल में साई उसके कान में उसके कान पर लब रखकर सरगोशी की। वाट साई क्यों? अपने दिल को काबू करते उसकी फरमाइश पर तपते कहा। क्योंकि तुम्हारे होंठों पर सूट करेगा। दोबारा से उसकी कमर पर गिरफ्त तंग करते उसे सीने में भेजना चाहा। ऐसा तुम मेरी सांस तंग कर रहे। उसके लबों की गुस्ताखियां अपनी गर्दन पर महसूस करते मुश्किल से कहा। उसे सांस तंग करना नहीं कहते डार्लिंग। एहसाम शाह इतनी आसानी से सांस तंग नहीं करता। उसकी गर्दन पर बाइट करते वैसे ही कान में सरगोशी की कि उसके हिसाब में तड़प कर रह गई। मैंने गुड न्यूज़ सुनाई थी, मुझे विश भी नहीं किया और अब ऐसे पकड़े खड़े हो। उसके कंधों पर दोनों हाथ रखे वो जह फरार ढूंढ रही थी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। हाँ वही सराहने लगा हूँ। उसके रुखसार पर बाइट करते वहाँ लब रखे दोबारा से उसकी गर्दन में चेहरा दे दिया और उसकी गर्दन को अपने भीगे लबों की गुस्ताखियों से मुअत्तर करने लगा। महम धड़कते दिल से उसके बालों में हाथ दे गई जो एहसाम शाह को बहकाने के लिए कॉफी था। एक झटके से झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड की तरफ बढ़ा। वो सुर्ख हुई बेड पर लेटी थी, नजरें उठना भूल गई थी। वो उसके दोनों अतराफ हाथ रखकर एक साय की तरह उस पर जैसे छा गया था। लिसन, मुझे तुम अपने बेहद पास चाहिए और उस दिल शेर से जितनी दूर रह सकती हो इतनी दूर चाहिए। उसके माथे से माथा जोड़े का तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? उसके सीने पर हाथ रखते पूछा। खून जलता है तुम्हें किसी और के साथ हंसता हुआ देखकर, बातें करते देखकर? उसकी आंखों पर गहरा बोसा दिया। क्यों ऐसा? उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर अपने मुकाबल करते पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे तुम अपने बेहद बॉस चाहिए, बेहद बेइंतहा। उसकी आंखों में देखते हुआ रफ्तगी से कहा। लेकिन तुम अनाबिया से मोहब्बत करते थे, कैसे भूलूं? ये ख्याल तुम्हारे पास नहीं आने देता मुझे। उसके चेहरे को ऐसे ही हाथों में लिए तड़प कर कहा। आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई थी। तुमसे इश्क हो गया है, क्या करूं मैं? मुझे तुम क्यों हर वक्त अपने पास चाहिए? क्यों क्यों मुझे तुम्हारी खुशबू से सुकून मिलता है? क्यों क्यों नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ? क्यों दिल बेईमान हो जाता है तुम्हें अपने नज़दीक देखकर? दिल क्यों करता है तुम्हें अपने सीने में छुपा लूं? उसकी आंखों में देखते वो सवाल कर रहा था, अपनी हालत पर सवाल कर रहा था जो पहली दफ़ा उसके साथ हो रहा था। क्या इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरी आदत लग गई है?
اس کی خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں پر بوسہ دیتے پوچھا، ہاں کیونکہ تم ایک جنون کی طرح میرے اندر سرایت کرتی ہو۔ احسان شاہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا وہ تمہیں دیکھ کر بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے کہا تو اس کی بات پر مہم کے لب مسکراہٹ میں بدلے۔ میں نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں مہم ہوں، پیچھے ہٹنا میں نے سیکھا نہیں، اور تم میرے سامنے میرے اسیر بنے ہوئے ہو۔ اپنی فتح کا جشن منانا پڑے گا اب تو۔ اس کی گردن میں بازو ڈالتے ایک مغرور ادا سے کہا، تو آؤ تمہیں تمہاری فتح کا جشن منانے دیتے ہیں مل کر۔ اس کے ناک سے ناک رگڑ کر مسکرا کر کہا، اتنی حسین مسکراہٹ ہے، ہمیشہ مجھ سے چھپاتے ہو۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر کھینچا، یہ ایک سزا تھی۔ اس کی مسکراہٹ نہ دکھانے پر جانم ہم دونوں کو سکون چاہیے۔ میرا سکون تو شاید تم سے نکاح کے بعد کا تھا، لیکن تم نے تو میرا انتظار بچپن سے کیا۔ تمہیں تو بے پناہ سکون چاہیے۔ ایک افسردگی، ایک پشیمانی تھی جو اسام کے الفاظ سے جھلک رہی تھی۔ مجھے تو تبھی مل گیا تھا سکون جب تمہیں پا لیا تھا۔ تمہارے نکاح میں آئے تھے، جینے کی دوبارہ وجہ ملی تھی۔ تمہارے پہلے استحقاق بھرے لمس نے میرے اندر زندگی کو جینے کی امنگ بھر دی تھی۔ تم کسی برے نشے کی طرح مجھے اپنا عادی بنا چکی ہو۔ تمہاری قربت کتنی جان لیوا ہے، میں شاید لفظوں میں نہ بتا سکوں۔ تمہیں دیکھ کر سر اٹھا کر جینے کو دل کرتا ہے۔ میرے نام کے آگے تمہارا نام لگایا، شاید میرے نام سے زیادہ آج تک کسی کا نام اتنا پیارا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ کھل کر عیاں ہوئی تھی۔ اس کے آگے دل جیسے بدزد ہوا تھا اس کی محبت کی چاشنی میں۔ احسان نے جھک کر اس کے آنسو کو چون لیا، تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آیا، اب جان لے لوں گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا تو وہ بنا آواز کے سسکتے اس کے سینے سے لگ گئی، اور احسان شاہ نے اسے قیمتی متاح کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ اسے اپنی ذات میں گم کر دینا چاہتا ہو۔ بی جان، آپ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں؟ ملک نے ان کو سہارا دیتے پوچھا۔ ہاں بس جسم میں درد سا ہے۔ تمہارے آغا جان آ گئے؟ فرین شاہ نے دروازے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں بی جان، وہ ابھی نہیں آئے۔ بابا بھی ان کے ساتھ عصر کے وقت گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ گاؤں کی کچھ زمینوں کا مسئلہ ہے، وہی سلجھانے گئے، کسانوں کے ساتھ بات بھی کرنی تھی۔ ملکہ نے ان کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھتے بتایا۔ السلام علیکم بے جان، کیا ہوا آپ کو؟ امی بتا رہی تھی آپ ٹھیک نہیں۔ تبھی شامل اندر آتے بی جان کی طرف بڑھا۔ فرین شاہ نے اس کے سر پہ پیار دیا اور ماتھا چوما۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی سب پریشان ہو گئے، فرین شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ زامل نے ایک نظر پاس کھڑی ملیحہ کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ بڑے انہماک سے فرین شاہ کی دوائیوں کو دیکھ رہی تھی کہ کون سی کب دینی ہے۔ اس کا ایسے لا تعلق ہونا زامل کو پسند نہ آیا۔ کل صبح کو وہ آفس گیا تھا جو وہ بنوا رہا تھا، اور اتنی مصروفیات تھی کہ وہ گھر نہ آ سکا، اور آج شام کو لوٹا تھا۔ جو بھی مسئلہ تھا ان میں وہ الگ بات تھی، لیکن وہ عادی تھا اس کی محبت، بری نظروں کا، اس کا خیال رکھنے کا، اس کے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کا۔ لیکن اب وہ لا تعلق بانی ہوئی تھی، یہ جیسے بڑے طرح دل کو لگی تھی۔ اپنا خیال رکھیں آپ، میں فریش ہوں، لو ذرا۔ فرین شاہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ بولا۔ ایک نظر اس نے ملیحہ کو دیکھا جو اب لات الکی دکھاتے دوائیاں بی جان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ سر جھٹک کر فوراً کمرے کی طرف بڑھا۔ جاؤ، اسے کچھ ضرورت ہوگی، فرین شاہ نے ملیحہ سے کہا تو اس نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی بس اتنا کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کی طرف جانے کی بجائے وہ کچن میں چلی گئی۔ اسے علم تھا کہ اس وقت زامل کو شدید بھوک لگی ہوگی۔ وہ کمرے میں اپنا والیٹ، گھڑی، موبائل سائیڈ پر رکھا۔ کمرہ بالکل ایسے لگا جیسے کوئی صبح سے یہاں نہیں ہے۔ بیڈ پر اس کے کپڑے نہیں پڑے تھے۔ حیرت ہوئی کیونکہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے کپڑے باہر بیڈ پر رکھے ہوتے تھے، آج نہیں تھے۔ ڈریسنگ روم کا سوچ کر کہ شاید وہاں رکھ دیے ہوں، کمرے میں گیا تو وہاں بھی ایسے ہی بالکل
ان ٹچ تھا، جیسے کسی نے اس کمرے کا رخ کیا ہی نہ ہو۔ اس کے کپڑے ایسے ہی الماری میں ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر بے پناہ بال پڑ گئے، ایسے اسے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا ملیحہ کا اس کی طرف سے لاپرواہی دکھانا۔ غصے سے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور اس کے انتظار میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اگر کپڑے اس نے نہیں نکالے تھے تو اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا خود سے کپڑے نکالنے کا۔ کافی ٹہلنے کے بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو گہرے سانس لیتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی تلاش میں نظریں گھمائی تو وہ سامنے کچن میں ملازمہ کے پاس نظر آئی۔ غصے سے لمبے لمبے قدم لیتا وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہوا تو اسے ملازمہ کو کوئی ہدایت کرتے دیکھا۔ ملیحہ کمرے میں آؤ، روب سے اسے بلایا۔ ملیحہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے سے زامل تڑپ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شناس آئی کہ رمق کیوں نہیں تھی۔ چلیں آپ، تم صاحب کے لیے کھانا فوراً گرم کر کے ٹیبل پر لگاؤ۔ اس کے سامنے اس نے پہلی بار ملازمہ سے کھانے کا کہا تھا، ورنہ وہ عادی تھا اس کے کام کا کہ وہ اسے خود کھانا دیتی تھی، کسی بھی ملازم کو پاس آنے نہیں دیتی تھی۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ یہ ایک اور تکلیف دہ بات تھی۔ لب بھینتا وہ اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ ملیحہ نے گہرا سانس لیا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ جانتی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا ایسے اگنور کرنا، لیکن وہ بھی تھک گئی تھی۔ اس کی بے رخی، اس کے سخت جملے سن سن کر تھک گئی تھی اس کی دوری سے۔ اب وہ پیچھے ہٹی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے غصے سے بیڈ پر بیٹھے پایا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی یا کرفی بات کی زامل کو تو مزید غصہ چڑھا۔ اس کے مسلسل گھورنے پر ملیحہ نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ یقیناً وہ خفا ہو رہا کسی بات سے۔ اوہ سوری، آپ کیا پہننا پسند کریں گے؟ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں بے کپڑے بھی نہیں نکالے۔ آپ دیکھ لیں جو آپ کو پہننے ہیں، ٹھنڈے لہجے میں سکون سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زامل ایک جست میں اس تک پہنچا اور بازو سے کھینچتے آپ نے نزدیک کیا۔ ملیحہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تنہے جبڑے سے پوچھا۔ کیسے؟ پھر سے انجان بنتے پوچھا۔ مجھے عادت نہیں ہے تمہاری اس لا تعلقی رویے کی، ایسے لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ میری ذات سے تمہارے خیال کرنے کا عادی ہوں، کیسے اگنور کیا تم نے مجھے؟ اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لیے وہ غصے سے بول رہا تھا۔ سوری، مجھے بھی عادت نہیں آپ کے اس رویے کی، پلیز مجھ سے سادہ رویہ ہی رکھیے جیسے رکھتے ہیں، میری فکر کیے بنا۔ اور کل صبح آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں، اور اس کمرے میں میرا کچھ بھی نہیں، اس لیے میں نے کل سے اس کمرے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سکون سے بولتی وہ زامل شاہ کا سکون غارت کر گئی تھی۔ اس سے بدلہ لے رہی تھی کیا وہ، یہ اسے لا تعلق ہو کر زندگی تنگ کر رہی تھی۔